السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ دیکھیں جی، قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے طلاق کا جو ذکر فرمایا ہے اس میں ہے الطلاق مرتان فامساک بمعروف او تصریح باحسان۔ طلاق کا چانس 2 دفعہ ہے، یعنی طلاق کا اللہ تعالیٰ نے مرد کو جو چانس دیا ہے، جو موقع دیا ہے، وہ 2 دفعہ ہے۔ یعنی ایک دفعہ مرد طلاق دے، پھر رجوع کر لے، پھر اسے دنیا میں کبھی زندگی میں پھر غصہ آئے تو اس کو پھر طلاق منہ سے نکل جائے تو یہ دوسری دفعہ ہو گیا۔ اب اگر کبھی تیسری دفعہ دے گا تو پھر اس کی بیوی ہمیشہ کے لیے اس سے جدا ہو جائے گی۔ یہ طلاق کا بنیادی طور پر تصور ہے، اور طلاق دینے کا شرعی طریقہ یہ ہے کہ مرد اپنی بیوی کو حالت طہر کے اندر، وہ طہر جس میں اس نے اپنی بیوی سے جماع نہ کیا ہو، اس طہر میں اپنی بیوی کو طلاق دے، یا حالت حمل میں بیوی کو طلاق دے۔ یہ طلاق کے 2 یعنی کہہ لیں کہ سنی طریقہ طلاق ہے جو سنت سے ملتا ہے، یا تو حالت طہر میں، یعنی عورت جب حیض سے پاک ہو طہر میں جائے اور اس طہر میں بیوی سے جماع نہ کیا ہو، اس طہر میں طلاق دے، اور طلاق 1 دفعہ دے، یعنی اس کو 1 دفعہ طلاق کہے، اور اس کے بعد عدت کے اندر اگر رجوع کر لے تو رجوع ہو گیا پہلی اور دوسری طلاق کی صورت میں۔ اگر پہلی طلاق کی صورت میں یا دوسری طلاق کی صورت میں عدت کے اندر رجوع نہ کیا تو 3 حیض گزرنے کے بعد یا 3 قمری ماہ گزرنے کے بعد، جن کو حیض نہیں آتا ان کے لیے، یا اگر وہ حاملہ تھی تو بچے کی پیدائش کے بعد جب عدت گزر جائے گی پہلی اور دوسری طلاق کے بعد، تو اس کے بعد وہ اس کے نکاح سے نکل جائے گی بیوی، اور وہ آگے نکاح کر سکتی ہے۔ ہاں، اگر پہلی اور دوسری طلاق تھی اور عدت کے اندر رجوع نہیں کیا، عدت گزر گئی، نکاح ٹوٹ گیا، تو اس صورت کے اندر دوبارہ نئے حق مہر کے ساتھ وہ شادی کر سکتے ہیں۔ دیکھیں، یہ میں نے تفصیل اس لیے بیان کی ہے کہ اگر قرآن و سنت کی تعلیمات کے مطابق طلاق دی جائے تو انسان جو ہے وہ عدت کے اندر رجوع کر سکتا ہے، عدت گزر جانے کے بعد نیا نکاح کر سکتا ہے۔ اگر قرآن و سنت کے اصولوں کے مطابق نہیں کرے گا تو پھر علماء کے فتاوی اس کو اس پوزیشن پہ لے جائیں گے کہ بندہ جو ہے نا وہ ہمیشہ کے لیے صرف ایک لفظ بولنے سے ہمیشہ کے لیے علماء کے فتاوی کی روشنی میں وہ اپنی بیوی سے جدا ہو جائے گا۔ جب بعد میں پچھتاوا ہوگا تو وہ کہیں گے اب تو کچھ ہو ہی نہیں سکتا، پھر حلالہ اور کس طرح کی چیزیں آئیں گی۔ بہرحال 3 طلاقیں ایک مجلس میں، ایک وقت میں 3 طلاقیں دینا، یہ 1 طلاق شمار ہوتا ہے۔ یہ صحیح مسلم کے اندر سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی حدیث ہے، سن لیں۔ آپ نے شاید تصدیقاً سوال کرنے کے انداز میں ایسے جیسے آپ تصدیق کر رہی ہیں کہ کیا 3 ہی ہوتی ہیں نا، یعنی آپ شاید سمجھتی ہیں کہ 3 ہی ہو جاتی ہیں، تو ایسا نہیں ہے۔ راجح مسئلہ اہل الحدیث کے نزدیک اور جو متاخرین میں امام ابن تیمیہ علیہ الرحمہ اور دوسرے علماء ہیں، عرب علماء میں شیخ ابن باز ہیں، شیخ ابن العثیمین ہیں، تو لجنۃ الدائمہ ہے، فتاوی کمیٹی ہے، تو سب کا یہی فتویٰ ہے۔ عبداللہ بن عباس کی حدیث کی روشنی میں کان الطلاق علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وفی عہد ابی بکر وثنتین من خلافت عمر رضی اللہ تعالی عنہ طلاق الثلاث واحدۃ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں اور سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ابتدائی 2 سالوں کے اندر 3 طلاقیں ایک ہی شمار ہوتی تھی، ایک ہی ہوتی تھی۔ یہ سیدنا عبداللہ بن عباس کی حدیث ہے اور صحیح مسلم میں موجود ہے۔ آپ اس حدیث سے اندازہ لگائیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بھی اگر کسی شخص نے اکٹھی 3 طلاقیں دی ہیں تو اسے ایک ہی سمجھا گیا ہے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں بھی کسی شخص نے اگر 3 طلاقیں اکٹھی دی گئی ہیں تو اسے ایک ہی سمجھا گیا ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلافت کے پہلے 2 سالوں میں بھی اگر کسی نے 3 طلاقیں اکٹھی دی ہیں تو اس کو ایک ہی سمجھا گیا ہے۔ بعد میں سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا ایک عبوری فرمان جاری کیا جو لوگوں کو توبیخ کرنے کے لیے اور ڈرانے کے لیے اور ایک سیاسی اور حکومتی فیصلہ تھا
جس نے نہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے فیصلے کو بائی پاس کیا اس اعتبار سے، اور نہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جو اس بات پر اجماع ہو چکا تھا کہ 3 طلاقیں ایک ہی ہوتی ہیں اس کو توڑا، بلکہ ایک عبوری سا حکم دیا جو شاید وقتی طور پر تھا یا لوگوں کو توبیخ کرنے کے لیے، ڈرانے کے لیے تھا۔ تو بہرحال ہم سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ کے فیصلے کو بالکل جو ہے وہ مبنی بر حق سمجھتے ہیں ان حالات میں جن حالات میں سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ کیا تھا، لیکن سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس فیصلے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے، سیدنا ابو بکر کے زمانے کے اور سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ کے خلافت کے ابتدائی 2 سالوں کے فیصلے اور جو شرعی فیصلہ بن چکا تھا، ہم سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے اس فرمان کی وجہ سے اس کو کہیں کہ کوئی شرعی فیصلہ بن گیا جو قیامت تک اسی سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے فیصلے پر ہی عمل کرنا پڑے گا، یعنی ابو بکر رضی اللہ عنہ کے زمانے کے فیصلہ بھی چھوڑ دیا جائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا جو حکم اور لوگوں کا عمل تھا وہ بھی چھوڑ دیا جائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں، تو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کا جو فیصلہ تیسرے چوتھے دور میں جا کے آیا اس کو تسلیم کر لیا جائے۔ تو یہ ہمیں اس کا حکم نہیں دیا گیا، ہمیں خلفائے راشدین کی بات ماننے اور ان کی اتباع کرنے کے حکم دیا گیا ہے کہ ان کے طریقے پر عمل کرنے کی ہمیں تلقین کی گئی ہے، لیکن وہ طریقہ ان کا جو قرآن و سنت کی واضح نصوص سے ٹکراتا نہ ہو۔ دیکھیں ان کا اپنا اجتہادی موقف بھی ہو سکتا ہے، اور اجتہادی موقف خلیفہ مسلمین رکھنے کی وجہ سے وہ نبی یا رسول کے مرتبے فرفائز نہیں ہو جاتے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ 3 طلاقیں ایک مجلس میں چاہے بولی جائیں چاہے لکھی جائیں وہ ایک طلاق ہی شمار ہوتی ہے۔ ایک رجعی طلاق عدت کے اندر یعنی 3 حیض یا 3 ماہ یا وضع حمل اس سے پہلے رجوع کر سکتا ہے خامد، اور اگر عدت گزر جائے تو نیا نکاح اس بیوی سے نئے حقمار کے ساتھ کر سکتا ہے۔ ہاں جی، یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے۔ السلام